قبرستان میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی اور نہ ہی کبھی کہیں محسوس کی تھی۔ میں ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا تھا اور والد صاحب کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر جنت میں درجے بلند کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا تھا اور پھر وہیں سے ہی اپنی دکان پر چلا جاتا تھا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ میں ہر حال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان سے کچھ ہی فاصلے پر ہی ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ 2 یا 3 دن پہلے ہی یہ قبر بنی ہے۔ والد صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر بھی دعا کے لیے رک گیا۔ دعا کے دوران محسوس کیا خوشبو اس قبر سے ہی آ رہی تھی۔ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی کچھ مٹی مٹھی میں بھری تو میں اس مٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مٹی بہت ٹھنڈی تھی، جیسے اس کے اندر نمی ہو، جبکہ مٹی بالکل سوکھی تھی اور کمال تو یہ تھا کہ کافی حد تک ٹھنڈی تھی۔ بہرحال مٹی کو وہیں قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد چل پڑا۔ جا کر دکان کھولی۔ پہلا گراہک آیا، اس کو سامان دیا۔ اس نے کہا، اشرف بھائی آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا، خوشبو؟ کون سی خوشبو؟ کہاں ہے خوشبو؟ اشرف بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کون سی خوشبو؟ بہت بھلے انسان ہو اشرف بھائی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ پورا دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرے ہاتھ سے اس مٹی کی خوشبو نہیں جا رہی تھی۔ اگلے دن ہفتے کو بھی میں نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے کے بعد اس قبر پر دعا کی اور سوچنے لگا کہ آخر یہ قبر ہے کس کی؟ یہ کون ہے جو اس قدر نیک ہے، جس کی قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہے؟ ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اس نے اتنا بڑا انعام پا لیا؟ اس بات نے مجھے بے چین سا کر دیا۔ قبر کھودنے والے سے اس قبر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ایک عورت کی قبر ہے۔ یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، اسی عورت کی قبر کے پاس بیٹھ کر ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے لگا۔ دعا کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو وہ قبرستان سے باہر کی طرف چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلا میں نے آواز دی، سر بات سنیں، 1 منٹ پلیز۔ جی فرمائے۔ سر میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ جی آپ پوچھیں، کیا بات ہے؟ بے انتہا محبت سے اس شخص نے جواب دیا، شکریہ سر، جزاک اللہ۔ میں دراصل جاننا چاہ رہا تھا یہ کس کی قبر ہے جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو بتا دیجئے۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ دنیاوی خوشبو نہیں لگتی۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ جس کی بدولت یہ مقام ملا کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہو گئی۔ یہ سن کر اس شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی ایسے کیا ہے۔ جی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے یہ شہادت نصیب ہوئی۔ تو اس نے بتایا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ ہم دونوں نے 30 سال ساتھ گزارے۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور ماں کو میرے سر پر صحرا دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی گئی۔ یوں کچھ ہی دنوں میں لڑکی کی تلاش کا کام مکمل ہوا۔ شادی ہوئی اور ماں بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات
मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पगड़ी उसके कदमों में रखते हुए साफ साफ अल्फाजों में बता दिया, मुझे माफ कर दो, मैं बीवी का हक अदा करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। मेडिकली तौर पर पूरी तरह से अनफिट हूँ। सिर्फ अपनी वालिदा और बहनों की खुशी की खातिर खुदगर्ज बन गया हूँ। उसने वो पगड़ी मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरा सुहाग है, मेरा नसीब है। मुझे अब आपके साथ ही जिंदगी बसर करनी है और पूरी जिंदगी आप ही के साथ रहना है। उस दिन के बाद उस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ताला कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे जिसने इतनी पाक साफ जिंदगी गुजारी है। उस शख्स की पूरी बात सुनकर उस औरत पर रश्क आने लगा जिसने दुनिया में सब्र किया और आला मुकाम हासिल किया। आजकल के दौर में कुछ भी हासिल करना क्या मुश्किल है। औरत जरा सी बीमार हो जाए, मर्द हलाल हराम की तमीज किए बगैर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। थोड़ा सा फर्क लगने पर बीवी शोहर को खरी खोटी सुना देती है। शोहर बीमार हो तो रिश्ता तक तोड़कर चली जाती है। और यही नहीं, ऐसे मसलों से पूरा मुआशरा भरा पड़ा है। सब्र का दामन हमने छोड़ दिया है। दोस्तों, ऐसी औरत के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।